السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خلیجی بحران کو ختم کرنے کے لیے کی گئی کوششوں پر امیر کویت نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ گلف کرائسس کے متعلق کویت کے بیان کا خلیجی، علاقائی اور عالمی سطح پر ویلکم کیا جا رہا ہے اور سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ خطے کے استحکام کے لیے خلیجی تنازع کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں وزارت صحت کی کامیابیاں جاری ہیں اور اس وبا سے ریکور ہونے والے کنفرمڈ پیشنٹس کی تعداد 1,37,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے شکریہ کا پیغام موصول ہوا ہے۔ امیر کویت نے خلیجی بحران کو ختم کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں کی جانے والی کوششوں میں صاحب سمو امیر کے کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا، جن کوششوں کا اختتام ایک ایسے حتمی اتفاق رائے کے ساتھ ہوا جس میں خلیجی یکجہتی اور یگانگت کی ضمانت دی گئی ہے۔ کویت کے خبر رساں ادارے کے مطابق امیر کویت نے کہا کہ یہ مبارک قدم جس کے نتیجے میں بھائیوں کے درمیان اتفاق رائے تک پہنچا گیا ہے، دراصل صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خلیجی اتحاد اور اس کی مضبوطی اور علاقائی اور عالمی سطح پر اس کے کردار کو باقی رکھنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم جناب عمران خان کو سابق وزیر اعظم جناب میر ظفر اللہ خان جمالی کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے تھائی لینڈ کے بادشاہ ماہا فگیر اولونگ کون کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے صدر جناب عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کی وفات پر تعزیت کے برقی تار روانہ کیے، جبکہ تھائی لینڈ کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان کو سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کی وفات پر تعزیتی تار روانہ کیا، جبکہ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم جناب پرایوت چان اوچا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ قطر نے خلیجی بحران یا گلف کرائسس کے حل کے متعلق کویت کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ کویت کا بیان خلیجی تنازع کے حل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس بحران کے آغاز سے کویت کی ثالثی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے اس حوالے سے امریکہ کی کوششوں کو بھی سراہا اور زور دے کر کہا کہ قطر کی ترجیح یہی رہی ہے اور رہے گی کہ خطے اور خلیجی عوام کی سیکیورٹی اور مفاد کو ترجیح دی جائے۔ واضح رہے کہ قطر کا یہ بیان اس کرائسس کے پہلے دن سے ہی خلیج اور خلیجی عوام کے مفادات کے متعلق اس کے موقف کا مظہر ہے۔ ادھر کویت کے نائب وزیر خارجہ جناب خالد جار اللہ نے کہا ہے کہ ہم خلیجی بحران کے فائنل ریزولوشن تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اس پیش رفت کو تاریخی کامیابی قرار دیا۔ گلف کرائسس کے حل کے حوالے سے آنے والی ان خبروں کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور خطے کے امن و استحکام کے لیے
اس مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں علاقائی اور عالمی ملکوں نے کویت کے اعلان کا ویلکم کیا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزارت صحت اور ہیلتھ سیکٹر کی کامیابیاں جاری ہیں اور اس وبا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,37,060 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے تازہ بیان کے مطابق ملک میں آج 140 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 188 کنفرمڈ پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس دوران اس بیماری سے کسی شخص کی وفات کی اطلاع نہیں ہے۔ روس میں آج سے کورونا ویکسین اسپوٹنک دینے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ جرمن کمپنی پیونٹیک نے امید ظاہر کی ہے کہ اس وبا پر پوری دنیا میں اگلے سال کے اواخر تک قابو پا لیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ دوحہ میں آج سے افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے درمیان اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے تاکہ امن مذاکرات کا ایجنڈا طے کیا جا سکے۔ ادھر آج سے ہی کابل میں افغان مصالحت کی سپریم کونسل کی رہنما کمیٹی کا پہلا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کی کوشش ہوگی کہ تجویز کردہ امن منصوبے پر داخلی سطح پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اہم نکات طے کیے جا سکیں۔ کویت میں 16ویں پارلیمان کے الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ملک کے 5 حلقہ انتخاب میں کورونا وائرس کے پیش نظر کیے گئے اقدامات کے تحت ووٹنگ جاری ہے اور تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے دوران جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو مزید وسعت دے کر اس میں ایران کے بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو بھی شامل کیا جائے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حال میں ہی ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں الیکشن کے نتائج کی سرکاری طور پر تصدیق کر دی گئی ہے، جس کے مطابق جو بائیڈن کو کالج الیکٹورل میں 279 ووٹ مل گئے ہیں اور اس طرح وہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے۔ اور آج کے دوسرے نیوز بلیٹن کے اختتام سے قبل ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، بالخصوص سماجی دوری کا خیال رکھیں اور فیس ماسک کا استعمال نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خلیجی بحران کو ختم کرنے کے لیے کی گئی کوششوں پر امیر کویت نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ گلف کرائسس کے متعلق کویت کے بیان کا خلیجی، علاقائی اور عالمی سطح پر ویلکم کیا جا رہا ہے اور سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ خطے کے استحکام کے لیے خلیجی تنازع کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں وزارت صحت کی کامیابیاں جاری ہیں اور اس وبا سے ریکور ہونے والے کنفرمڈ پیشنٹس کی تعداد 1,37,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد الزوادی نے۔